السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ ہم سب لوگوں کو نصیب ہوا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور اس کا فضل ہے ہمارے اوپر۔ یہ جو ہمیں سجدے کی توفیق ملی اور عبادت کرنے کی توفیق ملی، روزے رکھنے، تراویح پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق ملی، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور جب اللہ کسی عبادت کی توفیق دے تو ہمیں دو کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی، قرآن مجید تراویح میں سننے کی، پڑھنے کی، پانچوں وقت کی نمازیں اور تہجد کی نماز اور اللہ سے دعا مانگنے کی جو یہ ہمیں توفیق ملی ہے نا، اس مہینے کے مکمل ہونے پر ہمیں دو کام کرنا ہے۔ وہ دو کام کون کون سے ہیں؟ ہر روزے دار کو، ہر مسلمان کو یہ دو کام کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عبادت کو کرنے کی توفیق دینا تو عبادت کے مکمل ہونے پر ہمیں دو کام کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، شکر ادا اللہ کا کرنا چاہیے۔ نمبر دو، استغفار۔ یہ دو کام ہمیں کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ شیطان دو طرح سے ہماری عبادتوں کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم کوئی عبادت کرتے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں تکبر ڈالتا ہے، ہمارے دل میں یہ چیز آتی ہے، یہ فیلنگ ہمارے اندر آتی ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میں نے تو پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں، میں نے تو اتنا قرآن پڑھا، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنا سارا عبادت کا کام کیا، میں اس سے اچھا، میں اس سے اچھا، میں اس سے بھی اچھا، میں اس سے بھی اچھا، میں سب سے اچھا ہوں، اور یہ اتنے سارے لوگ ہیں، یہ برے ہیں، یہ بے نمازی ہے، یہ بھی نماز نہیں پڑھتا، اس نے پورے مہینے روزے نہیں رکھے، میں بہت اچھا ہوں۔ تو انسان کے اندر تکبر آتا ہے، اور جب کسی کے دل میں تکبر آ جائے تو تکبر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ساری عبادتیں بیکار ہو گئیں، کیونکہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو شیطان عبادت جب ہم کرتے ہیں تو دو طرح سے ہماری عبادتوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک تو وہ ہمارے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عبادت کر لو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی لیے ہمیں ایک کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ۔ اور شکر کے لیے سب سے بہترین جملہ ہے الحمدللہ۔ ہمیں اللہ نے رمضان کی توفیق نصیب فرمائی، اللہ کا خوب شکر ادا کریں اور کہیں الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، جس نے تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، جس نے اتنے سارے عبادت کے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ میری اللہ کوئی طاقت نہیں تھی، میری اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی، میری کیا طاقت ہے کہ میں تیرے سامنے سجدہ کر سکتا؟ تو پسند کرتا ہے تبھی تو نے سجدے کی توفیق دی، تو پسند کرتا ہے تبھی تو نے روزے کی توفیق دی۔ یا اللہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو دل سے تکبر ختم ہو جاتا ہے، ساری چیزیں اللہ کے حوالے کر دی جاتی ہیں کہ اللہ میں پل پل میں، سیکنڈ سیکنڈ میں، ہر لمحے میں تیرا محتاج ہوں۔ یہ تو تیرا شکر اور احسان ہے کہ تو نے مجھے اپنی عبادت کے قابل سمجھا۔ تو شیطان کا ایک داؤں کہ وہ تکبر کے ذریعے ہماری عبادت ختم کرنا چاہتا ہے، ہماری عبادتوں کو تکبر کے ذریعے خراب کرنا چاہتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو اس کا ایک داؤ بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ دوسرا، استغفار کرنی ہے۔ کوئی بھی عبادت کرنے کے بعد استغفار کرنا ہے کہ اے اللہ، جیسی تیری عبادت کا حق تھا ویسی میں عبادت نہیں کر سکا، جیسے تراویح پڑھنا چاہیے تھی ویسی تراویح میں نہیں پڑھ سکا، جیسے روزے رکھنا چاہیے تھے ویسے میں روزے نہیں رکھ سکا۔ اے اللہ، یقیناً میری عبادتوں میں کمیاں ہوئی ہیں، بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، بڑی خراب عبادتیں میں نے کی ہیں، لیکن اللہ جیسے بھی کی ہیں تیری محبت میں کی ہیں۔ اے اللہ، تو میری عبادتوں میں کمیوں کو دور فرما دے، اور جو عبادتوں میں کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، جو گناہ مجھ سے ہو گئے، اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ میں تجھ سے اپنے گناہوں کا معافی نامہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت تجھ سے چاہتا ہوں، استغفر اللہ۔ اے اللہ میں تجھ سے استغفار طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ کیونکہ شیطان جب ہم عبادت کرتے ہیں تو مایوسی میں ہمیں ڈالنا چاہتا ہے، وہ دل میں یہ خیال ڈالتا ہے ارے یار یہ بھی کوئی تم نے روزے رکھے تھے،
ارے یہ بھی کوئی تم نے نمازیں پڑھی تھیں؟ کیا نمازیں تھیں تمہاری؟ فرض پڑھ کے بھاگ جاتے تھے، عین وقت پر مسجد جاتے تھے، ارے روزے میں تو تم نے میوزک بھی سنا، مووی بھی دیکھ لی، کیا فائدہ ایسے روزے کا؟ تو وہ ہمارے دل میں احساس پیدا کراتا ہے کہ ہماری عبادتیں بیکار ہیں، اور جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے بندے کے دل میں کہ یار میری عبادت تو بیکار ہے، میری مغفرت ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امیدی یہ کفر ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کرو۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ یقیناً تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، جیسے تیری عبادت کرنا چاہیے ویسے عبادت نہیں ہو پائی، لیکن اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ جو کمیاں کوتاہیاں عبادتوں میں ہوئیں اے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ تو شیطان کا دوسرا داؤ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو دو کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائے کہ کوئی بھی عبادت کرنے کے بعد ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، دوسرا اللہ سے استغفار کرنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اللہ سے استغفار بھی طلب کریں۔ یہ دو کام ضروری ہیں کرنا، بہت ضروری ہیں۔ تو مجھے امید ہے یہ دو کام آپ سب لوگ کرو گے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جتنا ہو سکے اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔